اس کے بعد جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ دور حاضر ایک مادیت کا دور ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اب قرآن کی آیت، حتیٰ کہ 1400 سال پہلے کا یہ قرآن اترا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت پرفیکٹ ان لوگوں کی عکاسی کرتی ہے جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، جو دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ جو الحاد، جو ملحد لوگ ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، پی ایچ ڈیز، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، لیکن اللہ آیت میں کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ظاہری علم ہے بس، وہم عن الآخرت ہم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے، کیونکہ آخرت کے اوپر وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اس کورس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگر دیکھا جائے سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور ہمیں مکلف بنا دیا ہے، کیونکہ اب مزید کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اگین میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں۔ یہ جو پیغمبرانہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کندھے پر ڈال دی ہوئی ہے، کیونکہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے آخری خطبہ دیا تو کیا کہا کہ مسلمانوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرے میں بھی اور آپ بھی کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہندو مذہب کو پسند کرتا ہوں یا یہودیت عیسائیت کو پسند کرتا ہوں یا زرتشت مذہب کو پسند کرتا ہوں یا سکھ مذہب کو پسند کرتا ہوں، نہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے اس کا دین سمجھ کر۔ اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے وہ، یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا آپ نا ایک جو اس وقت میٹنگ میں موجود ہے، آپ مجھے صرف اتنا اوکے کا میسج کر دیں، آواز آ رہی ہے نا لوگوں کو؟ کیونکہ ایک دو شاید ان کی سیٹنگ کا ایشو ہو رہا ہے، مجھے صرف میسج کر دیں یس اور نو میں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے اوکے، چلو ٹھیک ہے، شکر۔ تو وہ شاید نا کچھ لوگوں کو سیٹنگ کرنے میں پرابلم ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو سیٹنگ کرنے میں پرابلم ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کیسے ادا کرے؟ یہ ایک آخری سلائیڈ لے لیں آج کی، ویسے بھی 2-4 منٹ رہ گئے میٹنگ آف ہونے میں، یہ پوائنٹ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا، بلکہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اپنا۔ اللہ کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک میں نے بولڈ لیٹر میں بیان کر دی ہے کہ پورے مسلمان بنے۔ یہاں جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ پورے مسلمان کا میں نے استعمال کیا ہے، صرف مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں مکمل سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اگر یہی 4 چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ مکمل کا لفظ استعمال کیوں کرتا؟ اب آپ کے سامنے نا میں نے ایک مختصر سی چیزیں رکھی ہیں، مکمل داخل ہونے سے کیا مراد ہے، تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کا یہ احسان جو ہے اس کا حق ادا کر سکیں گے، اسلام کا حق ادا کر سکیں گے۔ مکمل داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، ہمارے جو عقائد ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے اس کے علاوہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے جو افکار ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے اعمال بھی اسلام کے مطابق ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو تعلقات ہیں، یعنی کہ جو تعلقات ہمارے رشتہ داروں سے بنتے ہیں، ہمسایوں سے بنتے ہیں، والدین سے بنتے ہیں،
کسی اجنبی سے بنتے ہیں یا اس کے علاوہ، وہ سارے تعلقات کی بیس اسلام ہونی چاہیے. ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد بیچ میں صرف اسلام ہو. مطلب ہر چیز کے اندر اسلام نظر آئے، ہماری سوچ میں، ہمارے افکار میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے تعلقات میں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو لین دین ہے وہ بھی بالکل اسلام کے مطابق ہو، اور ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہو. جب اتنا کچھ ہم اسلام کے مطابق کریں گے نا، تو تب جا کے ہم مسلمان بنیں گے. ہم جزوی طور پر مسلمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اللہ کو جو مسلمان قابل قبول ہے وہ مکمل پیکج ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اختیار کر لیں اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو آپ چھوڑ دیں. آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. مطلب ہماری اخلاقیات، ہماری سوچ، ہر چیز جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ کیسے تم مسلمان ہو، آدھی چیز تم اٹھا لیتے ہو جو تمہارے لیے آسان ہو، اور آدھی چیز تم قرآن کی چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے مشکل ہو. ایسا اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف سے اسلام نہیں چاہیے. ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں چاہیے. تو لہٰذا اب یہ ساری جو میں نے آج ڈسکشن کی ہے، میں تھوڑا سا کلوزنگ کی طرف آتا ہوں. میں نے جو آج جتنی بھی ڈسکشن کی ہے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو اس پورے کورس میں ملے گا. کل انشاءاللہ مختصر پہلے 10 منٹ میں صرف اس کی آؤٹ لائن ڈسکس ہوگی، اور 10 منٹ کے بعد باقاعدہ اس کا پہلا یونٹ وہ کل ہی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں